گیا اگر بیوی کی حق تلفی رات پر نفل پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، حضور نے فرمایا نفل مت پڑھو، بیوی کا حق ادا کرو، بلکہ ایک مقام پر فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، اگر کسی شوہر کو پتا چل جائے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے کا ثواب ملتا ہے، کوئی بے وقوف ہے جو دوستوں کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھے گا؟ کوئی بے وقوف ہے جو انٹرنیٹ چلائے گا؟ اگر آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ بیوی پہ ظلم بھی ہے۔ کچھ عورتیں بھی شوہر پہ ظلم کر رہی ہیں، لیکن شوہر آج کل زیادہ ظلم کر، ظلم کی مختلف شکلیں۔ نمبر 1، ہمارے لیے بیوی کے حق میں یہ بات کہی گئی تھی جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ۔ آپ تو روز ہوٹل میں کھا رہے اور بیوی کے لیے کیا ہے؟ آپ تو 5-5 ہزار کی جنس خرید رہے اور بیوی کے لیے کون سی قیمت کا کپڑا ہے؟ ظلم ہے۔ پھر رات کے 3-3 4-4 بجے تک دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، گپ شپ کر رہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، احساس کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر بیوی کی حق تلفی رات پر نفل پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، حضور نے فرمایا نفل مت پڑھو، بیوی کا حق ادا کرو، بلکہ ایک مقام پر فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عبادت گاروں کی، عبادت کرنے والوں کی شب قدر تو سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کیسے کریم ہے جو بیوی کو محبت دینے کے لیے رات اس کے ساتھ گزارے، اس کی ہر رات کو شب قدر کی ثواب کا درجہ عطا کر دیا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کا۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضور نے۔ آج سے پہلے معلوم تھی؟ علم نہیں ہے، اسی لیے اگر کسی شوہر کو پتا چل جائے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی بے وقوف ہے جو دوستوں کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھے گا؟ کوئی بے وقوف ہے جو انٹرنیٹ چلائے گا؟ یہاں مسکرانے والوں کی مسکراہٹوں کو سلام ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ عثمان ابن حسن نے لکھی ہے۔ کیا بات ہے حضور کی، کیا بات ہے! فرمایا جو شب قدر کا ثواب پانا چاہے وہ رات اپنی بیوی، ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ، وہ بیاہ دی، گھر نہ بگاڑو بچیوں کو شے مت دینا، گھر نہ بگاڑو بچیوں کو شے مت دینا۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ سسرال سے کے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کہاں آسیہ ہے، کہاں مریم ہے، اور کہاں تم جسے 5 کلمے بھی یاد نہیں۔ رک جائے میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے نا تو سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر کے جائیے گا، ویڈیو کو تھوڑی سی بھی مس مت کیجیے گا ورنہ آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیا ابھی ایک شادی شدہ ہے نا تو آپ کی یہ ویڈیو خاص ہے، یہ بیان سننا ضروری ہے۔ جب میاں بیوی رات میں سوتے ہیں تو ان کو کس طرح سے سونا چاہیے؟ کیا جب میاں بیوی سوتے ہیں ایک بستر پہ تو جو اس کا تکیہ ہوتا ہے کیا الگ الگ ہونا چاہیے یا پھر ایک ہی تکیہ پر سونا چاہیے؟ اور یہ حکم دیا گیا ہے نا، اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مرد کو کہا کہ تم نفل نماز چھوڑ کر تم اپنی بیوی کو ٹائم دو، اس کو خوش رکھو۔ تو چلیے سب سے پہلے سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیتے ہیں کہ میاں بیوی جب رات میں سوتے ہیں تو کس طرح سونا چاہیے، کیا ایک ہی تکیہ پر سونا چاہیے، یعنی سونے کے طریقے کیا ہے، یہ سب معلوم کرنے کے لیے چلیے سب سے پہلے سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کو تھوڑی سی بھی مس مت کیجیے گا ورنہ آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر کسی شوہر کو پتا چل جائے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی بے وقوف ہے جو دوستوں کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھے گا؟ کوئی بے وقوف ہے جو انٹرنیٹ چلائے گا؟ یہاں مسکرانے والوں کی مسکراہٹوں کو سلام ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ عثمان ابن حسن نے لکھی ہے۔ کیا بات ہے حضور کی، کیا بات ہے! فرمایا جو شب قدر کا ثواب پانا چاہے وہ رات اپنی بیوی، ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ، وہ بیاہ دی، گھر نہ بگاڑو بچیوں کو شے مت دینا، گھر نہ بگاڑو بچیوں کو شے مت دینا۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ سسرال سے کے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔
کہاں آسیہ ہے, کہاں مریم ہے, اور کہاں تم جسے 5 کلمے بھی یاد نہیں. لیکن یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ صرف شوہر کی اذیت پر, شوہر کے ساتھ حسن سلوک پر, شوہر کی باتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے. اس لیے بہنوں صبر کرنا سیکھو. ہمارا مذہب صبر کا مذہب ہے, بلکہ صبر سے وہ مقام ملتا ہے جو بہت ساری عبادتوں سے نہیں ملتا. اللہ وہ صبر سے مقام عطا کرتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا دیکھیے, شکایت بھی شکر کے لہجے میں کرنے کا انداز سیکھے. عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرا شوہر بہت نیک ہے, پوری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے. ہمارے آپ جیسا کوئی زائر بین ہوتا تو کہتا واہ کیا بات ہے, لیکن حضور نے ناراض ہو کے فرمایا بلا اس کو. جب وہ شخص آئے تو کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ آقا فرمائے کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں, یہ میری سنت ہے. فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو, پوری رات مصلے پہ نہ گزارو. یہ حضور علیہ السلام نے. ایک بات میں عرض کروں بہت معذرت کے ساتھ, یہاں ایسا نہیں ہوگا راجستھان میں, لیکن چونکہ ہم آپ کی دعاؤں سے پورے ہندوستان جاتے ہیں, آج شادی شدہ عورتیں ناجائز تعلقات کرتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ ٹائم دے پا رہا ہے نہ پیار دے پا رہا ہے. یہ بڑی وجہ ہے. پہلے لوگ غربت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور اب لوگ خواہشات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. سیریلوں کا دور ہے, فلموں کا دور ہے. اب حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جب سیرت پڑھی, بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن جتنا سیرت پڑھی میں نے دیکھا, حضور علیہ السلام نے زندگی کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں کیا. حتیٰ کہ جنگ کا سفر بھی کیا تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کے گیا. حضور کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رات میں انتقال کرتی ہے, دوسری رات آنے سے پہلے آپ دوسری بیوی سے نکاح کرتے اور فرماتے ہیں ایک رات بھی میں بیوی کے بغیر اس لیے نہیں رہ سکتا کہ کہیں شیطان اپنا کام نہ کر جائے. اور یہاں تو بیویوں کے بغیر پوری رات گزار رہے ہیں, بلکہ کہیں اور بھی گزار رہے ہیں. تو بات سمیٹتے ہوئے میں نے پہلے ہی کہا تھا سردی کا موسم میں خیال کروں گا, میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. اگر بیوی ستائے, منہ چلائے, پہلی بات تو یاد رکھنا مجھے کسی کی بیوی ایسی نظر نہیں آتی جو منہ نہ چلائے. اگر کوئی کہے کہ میری بیوی نہیں چلاتی تو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا. اس کی وجہ بتاؤں, جناب خلیل اللہ کی بیوی بھی ان کے ساتھ منہ چلا رہی ہے. حدیث ہے, مصنف ابن عبدالرزاق میں حدیث موجود ہے کہ حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بحث کی اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کی تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی مولا میرے اللہ, یہ سارہ میرے ساتھ اس طرح زبان چلا رہی ہے مولا. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, جب تک اس کے دین میں خرابی نہ آئے اس سے چشم پوشی کرتے رہو اور اس کو نظر انداز کرتے. جی ہاں میرے پیارے عزیز دوستوں, بھائی اور بہنوں, جیسا کبھی آپ نے ہم سے بڑے عالم محدث اعظم مفکر اعظم سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے, تو اگر آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک بیان کو سنے ہوں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے معلوم چل ہی گیا ہوگا کہ جب ایک مرد عورت جب